بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مختصر سے وقت میں آپ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کے سامنے سورہ یوسف کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ پیش کرنے کی اور آپ کے سامنے رکھنے کی اللہ آسانی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. تبرکاً میں نے آخر کی چند آیات تلاوت کی. سورہ یوسف جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص کہا، بہترین قصہ. عام طور پر ہم لوگوں میں یہ رواج ہے یا ذہنیت ہماری ایسی بنی ہے کہ قصوں کو ہم سرسری نظر سے اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں کا قصہ ہے، ہاں یہ اس کا قصہ ہے، اس میں ہاں ان کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا. بس ان قصوں سے، ان واقعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ بڑا اہم رہتا ہے جس پر ہم عام طور پہ نظر نہیں دوڑاتے ہیں. یہ ایک ایسی سورہ ہے قرآن پاک کی کہ اگر کوئی صورتیں ہمارے سامنے نہ ہوتی یا ہم اس کے جانکار نہ ہوتے، صرف ایک اس صورت کو جان لیں، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی باتیں، اس کے اندر جو نصیحتیں کی گئی، وہ تو زندگی بنانے کے لیے کافی. یہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں حضرت یوسف کا تفصیل کے ساتھ جو واقعہ نقل کیا گیا پورے قرآن میں کہیں نہیں، پورا کا پورا واقعہ اسی سورہ ہے. ایسا حضرت یونس ہے، حضرت نوح ہے، حضرت آدم ہے اور حضرت ابراہیم ہے، ان کے واقعات بکھرے موقع کی مناسبت سے اللہ نے بیان کیے. لیکن حضرت یوسف کا واقعہ صرف پوری ایک سورت میں بیان کرنا، یہ اس بات کے لیے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں یا اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سورہ بڑی اہم ہے اور ان کی پوری زندگی کے پورے اہم نکات آپ کے سامنے آنا تفصیلاً ضروری ہے. اور یہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے وہ نبی تھے، لیکن اس سورت کے اندر جو واقعات ہوئے یہ عام طور پر ہر انسان کو ان چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے. روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں کیا کیا انسان کے سامنے چیلنجز آتے ہیں، سب کا حل اس صورت میں اللہ نے بیان کیا. مثلا اس صورت میں سب سے پہلی بات، آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کرتے رہیے، ذہن میں بٹھاتے رہیے، یاد کرتے رہیے. سب سے پہلا پوائنٹ اس سورت کا سب سے اہم نقطہ
یہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے والی سورہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ قریش کے سرداروں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک ایسا کوشچن رکھا، ایسا سوال رکھا کہ آپ اس کو نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ یہ ہزاروں سال پرانی کہانی ہے اور یہ بقیہ لٹریچر میں یا بقیہ زندگی میں کہیں پر کسی نے سنا نہیں۔ ایک ایسا واقعہ تھا۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی امی ہے، ان پڑھ نبی ہے اور ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی 40 سال ان کے سامنے رہے، اچانک نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ بکریاں چراتے ہیں اور اپنے چچا کے ساتھ زیادہ تر 2 سفر کیے ہیں باہر ملکوں کے، وہ بھی کم وقت کے لیے۔ وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہاں کوئی یونیورسٹی ہے، نہ مکتب ہے، نہ کالج ہے، نہ کوئی ایسے اساتذہ ہیں جن سے یہ سیکھ کر کے بتاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ فل اینڈ فائنل کہ بس اب زیر کر دینا ہے۔ اب یہ سوال ایسا سوال ہے کہ نبی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ہار ماننا پڑے گا اور ہمیں وہ جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ اس زم کے اندر لوگوں نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ کوشچن رکھا کہ بنی اسرائیل کا جو کہ ان کا اصلی وطن ملک شام ہے، وہ وہاں سے مصر میں آ کر کیسے آباد ہو گئے، کیا وجہ بنی؟ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے، ملک شام یروشلم، فلسطین، وہ علاقہ، اور مصر ایک الگ ملک۔ تو مصر میں آ کر کیسے آباد ہو گئے؟ اس کا جواب دے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا تفصیلی واقعہ بیان کر دینا، جو ہزاروں سال پہلے واقعہ ہوا ہے اس کو بیان کر دینا، جو کہ نبی کو نہیں پتا تھا۔ کیا یہ بیان کر دینا قرآن کی حقانیت کی دلیل نہیں کہ قرآن پیچھے کیا ہوا اس کو بھی بیان کرتا ہے، ابھی آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اس کو بیان کرتا ہے، آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ انسان تو نہیں کر سکتا، یہ اللہ کر سکتے ہیں اور اللہ اپنے نبی کو بتاتے ہیں۔ تو جس طرح سورہ شروع ہوئی ہے وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ قرآن اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی زولیدگی نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی کچی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ اس کا ہر حکم، اس کا ہر فرمان، اس کی ہر آیت، اس کی ہر سورت حق ہے، وجہ ہے اور معقول ہے، فطری ہے، لاجیکل ہے۔ پہلی بات ہے۔ دوسرا نقطہ، حسد۔ آپ واقعہ سن چکے ہیں کئی بار، اس لیے میں سورہ یوسف کے اس واقعے کو ریپیٹ نہیں کرتا۔ حسد بڑی خطرناک بیماری۔ اس صورت سے کیسے پتا چلا کہ حسد بڑی خطرناک بیماری؟ بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ حسد کیا، پلاننگ کی کہ ان کو کہیں پر لے جا کر دور کہیں ڈال دیتے۔ کسی نے کہا قتل کر دیتے، کسی نے کہا نہیں کنویں میں ڈال دیتے۔ آخرکار کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ جب یوسف نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے تو تم لوگ ابا کی نظر میں محبوب ہو جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے، اچھے بن جاؤ گے، ابا تم سے پیار کریں گے۔ یہ جو حسد تھا، اسی حسد نے یوسف کے بھائیوں کو ورغلایا اور اٹھا کر لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ اب آپ دیکھیے یہ ایسی بیماری ہے حسد کہ بڑوں کو یہ اپنے شیطان اس کے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ بڑے بڑے گھر، اچھے خاندان اس کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ شاندار ایک میاں بیوی کا جوڑا اس کی
کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، ننند اور بھاوج کا حسد، بڑی بہو اور چھوٹی بہو کا آپسی حسد، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا آپسی حسد خاندان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ وہ حسد ہے جو اللہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو آدم سے حسد کیا شیطان نے تو اللہ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ یہ وہ حسد ہے جو حسد حضرت آدم دنیا میں آ گئے تو قابیل نے حابیل کے ساتھ کیا اور حابیل کو مار دیا، تو قابیل پر آج تک لعنتیں، قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ یعنی دنیا، اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ اس دھرتی کے بننے سے پہلے ابھی انسان بنا ہے پتلے کی شکل میں اللہ کے سامنے، ابھی دنیا میں انسان کا وجود ہی نہیں ہے، سب سے پہلی بیماری اس کائنات میں، اس دھرتی میں، اس کرۂ ارضی میں، ارض و سماوات میں پہلی بیماری حسد کی۔ وہ جو شیطان جل رہا ہے کہ یہ مٹی سے، میں آگ سے، میں کیوں سجدہ کروں، اللہ نے نکال دیا۔ حسد آپ کے اندر کو بے چین کرتا ہے، حسد آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ حدیث ہے، حسد جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے ویسے حسد کی بیماری آپ کی نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ اور یہی حسد کی بیماری حضرت یوسف کے ساتھ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بیماری سے دور رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے خاندان کی حفاظت فرمائے، ہماری پوری سوسائٹی کی حفاظت۔ یہ حسد ہی تو ہے ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ دشمنی، یہ حسد ہی تو ہے کہ ایک پارٹی کی دوسری پارٹی کے ساتھ جلن، ایک جماعت کا دوسری جماعت کے ساتھ جلن، یہ حسد ہی ہے۔ کسی کی ترقی کسی کو اچھی نہیں لگتی، کسی کا روزگار کسی کو بھاتا نہیں، کسی کی جاب کسی کو اچھی نہیں لگتی، کسی کا بنگلہ دیکھ کر کوئی جلتا ہے، کسی کی کار دیکھ کر کوئی جلتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بڑی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، دعا سکھائی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل۔ یہ ساری دعائیں ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، شیطان ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ شیطان حسد کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ تو پہلی بات اس سورہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کو ترقی کرنا ہے، آپ کے معاشرے کے افراد کو ترقی کرنا ہے، آپ کے سوسائٹی کے لوگوں کو ترقی کرنا ہے، آپ ایک اجتماعی بہت بڑی خوبصورت سوسائٹی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ایک معاشرے کے بہترین افراد تیار کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی جماعت تیار کرنا چاہتے ہیں، 10 آدمی کی جماعت کیوں نہ ہو، اگر ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں، ان کے اندر حسد ہے، تو کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ اس لیے اس صورت کے آغاز میں یہ سمجھ، اور اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے کہہ رہے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے یوسف، جو تو خواب دیکھا ہے، جو تو نے خواب دیکھا ہے، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، وہ چالاکیاں کریں گے، مکاریاں کریں گے، تدبیریں کریں گے، ہیلے بازی کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں رأیت 11 کوكبا، 11 ستارے، والشمس والقمر، چاند اور سورج کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ابا نے بولا یہ خواب بھائیوں کو مت بتانا۔ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی ترقی،
آپ کی جاب، آپ کی پگار، آپ کا انکریمنٹ، آپ کا نفع، آپ کا پروفٹ ہر ایک کے ساتھ شیئر مت کرو، ہر ایک کے سامنے بتاؤ مت۔ آپ کے گھر میں کچھ خوشی آئی ہے، آپ انہیں کو بتائیں جو آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ انہیں کو بتائیں جو آپ کا بھلا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آپ کو دعائیں دیں گے۔ آپ ہر ایک کے سامنے